اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی ایک نہیں بچے گا مگر سود کھانے والا ہوگا۔ اگر سود نہیں کھائے گا تو سود کا بخار، سود کا دھواں اسے پہنچے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آنے والے زمانے کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ سود کا کاروبار اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر شخص ملوث ہوگا۔ اگر کوئی براہ راست ملوث نہیں ہے لیکن سود کا اثر اس تک بھی پہنچے گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو کاروباری معاملات میں غلط کام کرتے ہیں، لین دین حرام طریقے سے کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہیں، اور جن تک اثر پہنچتا ہے ان کو گناہ نہیں ہوتا، لیکن حرام مال کا اثر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اب زمینوں میں لوگ لین دین کرتے ہیں، باغات خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، یا اسی طرح فصل ٹھیکے پر لیتے ہیں، تو کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں۔ اب جب شرط ناجائز ہے تو وہ لین دین درست نہ ہوا، لیکن زمیندار اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ اب وہی پھل جو اس نے خریدا ناجائز طریقے سے، ایک شرط کے غلط ہونے کی وجہ سے وہ بے درست نہیں ہے، لیکن وہی مارکیٹ میں آتا ہے، بازار میں آتا ہے، آگے ہم بھی استعمال کرتے ہیں، تو جنہوں نے لین دین کیا وہ گناہ گار ہیں، باقیوں تک صرف اثر پہنچا۔ اسی طرح سود کا معاملہ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں یا سود دیتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، اور جن تک اثر پہنچتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ہم دکان سے سودا لیتے ہیں، ہمیں کیا پتا دکاندار نے سود پہ قرض لے کے کاروبار کر رہا ہے۔ یا اسی طرح مساجد اور مدارس ہیں، لوگ گلے میں چندہ ڈال جاتے ہیں یا چندہ دیتے ہیں۔ شرعاً منع ہے کہ مسلمان اگر تعاون کرے یا فنڈ دے، صدقہ زکوٰۃ دے، تو تحقیق مت کرو کہ اس کی آمدن کیا ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں یقین ہو کہ اکثر آمدن حرام کی ہے تو اس سے معذرت کر لو، لیکن اب اکثر لوگ ڈالتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ مدارس میں کروڑوں کا فنڈ آتا ہے، ایک مدرسے کا 20 25 لاکھ روپیہ بل آ رہا ہے، تو وہاں اخراجات باقی کتنے زیادہ ہوں گے۔ اب یہ جتنے بھی اخراجات ہیں عوام کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں، اور عوام میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ساری آمدن حرام کی ہوتی ہے، یا اکثر آمدن حرام کی ہوتی ہے، یا سود کی ہوتی ہے، تو اب اس کی وجہ سے وہ پڑھنے والے طلباء، وہ علماء گناہ گار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو سودی معاملہ نہیں کیا۔ مسجد کا امام ہے، خادم ہے، وہ تو سود میں ملوث نہیں ہے، لیکن جنہوں نے چندہ ڈالا، جن کا کاروبار سود کا تھا، حرام کا تھا، وہ گناہ گار ہیں، اور اس حرام مال کی وجہ سے اثر ہوتا ہے۔ پہلے کے علماء ایسے ہوتے تھے، ان سے ایک سنت نہیں چھوٹتی تھی، اس لیے کہ ان کی آمدن ساری اتنی حلال کی ہوتی تھی کہ ان کے عبادات میں ایک اثر ہوتا تھا۔ آج ہماری عبادات میں وہ لذتیں، وہ اثر، وہ استقامت نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری آمدن مشکوک ہو گئی، ہمارے مال مشکوک ہو گئے۔ دو وجہوں سے عبادات میں اثر پڑا ہے۔ ایک، گھروں میں عورتوں کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے۔ پہلے عورتیں باوضو ہو کر آٹا گوندتی تھیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے پکاتی تھی، اس سے ایک اثر پڑتا تھا، ایک وہ نظام نہ رہا۔ اور دوسرا، ہماری مالی معاملات میں حرام کا اثر آنے لگ گیا، تو جب حرام کا اثر ہوگا تو اس کی وجہ سے عبادات کی جو لذت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ دعوت پر گئے، اللہ والے تھے، اللہ والوں کو بعض مرتبہ خبر ہو جاتی ہے، تو جب دعوت پر گئے تو لقمہ چبایا تو چباتے ہی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حلال کا نہیں ہے۔ جنہوں نے پوری عمر حلال کا کھایا ہو ان کو فرق محسوس ہو جاتا ہے، اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے لقمہ نکال دیا، نہیں کھایا، لیکن ایک لقمہ حرام کا چبانے کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں 40 دن مجھے عبادت کا مزہ نہیں آیا۔ اور ایک لقمہ جان بوجھ کر حرام کا کھاؤ تو 40 دن کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جتنی مرضی عبادت کر لو ثواب نہیں ملے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے ایک لقمے سے۔
تو یہی اثرات ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، عین گناہگار وہ لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں. حکومتی طور پر جو کام ہو رہا ہے اس میں حکمران گناہگار ہیں، عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، عوام کچھ کر ہی نہیں سکتی. یا جو بندے لین دین سود پہ کرتے ہیں وہ گناہگار ہیں. تیسرا بندہ اگر اس تک وہ ایک بندے سے ہم نے اپنا قرض واپس لینا ہے، اب وہ سود پہ پیسہ لے کر ہمیں قرض واپس کرتا ہے تو ہم نے تو اس سے اپنا قرض لیا ہے، وہ جہاں سے مرضی لائے. اس نے اگر سود پر پیسہ لیا تو وہ گناہگار ہے، ہم گناہگار نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جو کسی برے فعل میں ملوث ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور جس تک اثر پہنچتا ہے وہ گناہگار تو نہیں ہوتا لیکن روحانی طور پر اثرات میں کمی آ جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.